بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دلی کی طرف سے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت انتظامیہ نے 12 سے زائد کشمیری سیاسی نظر بندوں کو بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حریت رہنماؤں محمد رفیق گنائی اور سعد اللہ پرے سمیت 1 درجن سے زائد سیاسی نظر بندوں کو سینٹرل جیل سری نگر، کوٹ بلوال جیل جموں اور ڈسٹرکٹ جیل راجوری سے ہریانہ اور اتر پردیش کی بھارتی جیلوں میں منتقل کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سمیت سینکڑوں کشمیری پہلے ہی کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA کے تحت نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل، آگرہ سینٹرل جیل، UP کی نینی جیل، ہریانہ کی روہتک جیل اور راجستھان کی جودھ پور جیل میں قید ہیں۔ دریں اثنا قابض انتظامیہ نے ضلع رامبن میں مزید 5 کشمیریوں سراج الدین، محمد اشرف، ریاض احمد، مشتاق احمد اور فاروق احمد کی املاک ضبط کر لی ہے۔ اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے قابض انتظامیہ نے مختلف ہیلے بہانوں سے سینکڑوں کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں، جس کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا اور ضبط شدہ جائیدادیں غیر کشمیریوں کو دے کر علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ ادھر پولیس نے بھارتی دارالحکومت نئی دلی کے ایک ہوٹل سے سری نگر کے رہائشی ایک کشمیری تاجر پرویز احمد خان کو گرفتار کر لیا۔ تاجر کی گرفتاری کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان پر حریت تنظیموں سے روابط کا الزام عائد کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں علاقے میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری نظر بندوں کی دور دراز بھارتی جیلوں میں منتقلی، جائیدادوں کی ضبطی اور جبر و استبداد کی دیگر کارروائیوں کا مقصد کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو کچلنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تاہم بھارت اس طرح کے جابرانہ ہتھ کنڈوں سے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق کی خود ارادیت دیے بغیر خطے میں پائیدار امن و استحکام کا خواب ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔